نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسمیں اٹھاتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں سے یتربص 4 اشہر مہلت ہے 4 مہینوں کی۔ یتربص کا معنی مہلت بھی ہوتا ہے اور انتظار بھی ہوتا ہے۔ تربص 4 اشہر مہلت ہے 4 مہینوں کی۔ فَإِنْ فَاءُوا پس اگر وہ لوٹ آئیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ بخشنے والی ذات ہے، رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ سننے والی ذات ہے اور علیم ذات ہے۔ یہاں پر مسئلہ ہے ایلا والا، مسئلہ ایلا۔ عورت کے پاس نہ جانے کی کوئی آدمی قسم اٹھا لے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کے ساتھ قسمیں اٹھاتے، ناراضگی ہو جاتی تو قسم اٹھا دیتے کہ اتنا 1 سال میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، 2 سال تیرے قریب نہیں آؤں گا، 4 سال تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اب وہ عورت نہ اس خامند کے وہ قریب آ سکتی، نہ خامند اس کے قریب جاتا جو کہ قسم اٹھا رکھی ہے، اور نہ وہ اس سے جدا ہو سکتی کہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس کی بیوی ہے بھی اور اس کی بیوی نہیں بھی ہے، بس وہ معلق رہتی درمیان میں۔ تو فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر سے یہاں سے ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لے، اس کے لیے 4 مہینے متعین ہیں، بس 4 مہینوں کے بعد طلاق ہو جائے گی۔ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی قسم اٹھائے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی غیر معین مدت تک، کوئی مدت متعین ہی نہیں کرتا، کہتا بس میں تیرے قریب آؤں گا ہی نہیں، بالکل ہی نہیں آؤں گا، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں 4 مہینے تک تیرے قریب نہیں آؤں گا، 4 مہینوں کا نام لے لیتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ 4 مہینوں سے زیادہ کوئی متعین وہ مدت متعین کر دیتا ہے کہ میں 6 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، سال تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ 4 مہینوں سے کم مدت کی وہ قسم اٹھاتا ہے کہ 2 مہینے میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، 3 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ اب یہ 4 صورتیں ہیں۔ پہلی جو 3 صورتیں ہیں غیر متعین مدت والی، 4 مہینوں کی وہ متعین مدت والی ہے، 4 مہینوں سے زائد کچھ مدت کا نام لے لیتا ہے۔ ان تینوں قسموں کے اندر 4 مہینے متعین ہیں، جو ہی 4 مہینے گزر جائیں گے تو اس عورت کو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، ایک طلاق ہو جائے گی، طلاق قطعی، بس وہ اس سے جدا ہو جائے گی۔ اور اگر چوتھی صورت جو تھی 4 مہینوں سے کم مدت کی اس نے قسم اٹھائی ہے کہ 2 مہینے یا 3 مہینے تیرے قریب نہیں آؤں گا، تو اس کے اندر وہ اسی نکاح کے اندر باقی رہے گی۔ تو اب اگر وہ قسم کو اپنی کو پورا کر بھی لے تو بھی اس کے نکاح سے نہیں نکلے گی، اسی کے نکاح کے اندر رہے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فَإِنْ فَاءُوا اگر وہ ان 4 مہینوں کی مدت کے اندر اسے روک لیتا ہے، اسے اپنے پاس اس کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے، یعنی اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، اب اس پر کفارہ لازم ہے، اپنا کفارہ ادا کرے اور اپنے نکاح کو اس نے بچا لیا۔ اور اگر وہ اپنی قسم کو پورا کرے گا تو ظاہر ہے پھر قسم کو پورا کرے گا، 4 مہینے یا اس سے زیادہ کی مدت اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اب اس کا نکاح نہیں رہے گا۔ قسم تو اس کی پوری ہو جائے گی لیکن نکاح نہیں رہے گا۔ اور اگر اس مدت کے اندر ہی وہ اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے تو پھر اس کا نکاح باقی رہے گا لیکن اس پر کفارہ آ جائے گا، پھر قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ للذین یؤلون اسے مسئلہ یہ کہا جاتا ہے ایلا والا مسئلہ، مسئلہ ایلا، اپنی بیوی کے ساتھ قسم اٹھا لینا۔ للذین یؤلون ان لوگوں کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں اپنی بیویوں سے
تربص اربعۃ اشہر 4 مہینوں کی مہلت ہے، 4 ماہ کی مہلت۔ فإن فاؤ پس اگر وہ رجوع کر لیں، لوٹ آئیں، یعنی ان 4 مہینوں کے اندر اندر ہی اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لیتے ہیں تو پھر قسم کا کفارہ ادا کریں گے، نکاح ان کا وہ باقی رہے گا۔ فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ بخشش والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اگر وہ ارادہ کر لیتے ہیں طلاق کا، اگر وہ شخص طلاق کا ارادہ کر لیتا ہے کہ نہیں اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا، جو میں نے قسم اٹھا لی ہے بس یہ مجھ سے فارغ ہو جائے، بس جدا ہو جائے، تو فإن اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والی ذات ہے، علیم ذات ہے۔ یعنی اگر وہ طلاق کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو طلاق الگ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس نے جب یہ جو 4 مہینوں کی مدت پوری ہوگی، قسم والی عدت اس کی وہ یہ مدت پوری ہوگی، بس اسی وقت وہ اس کے نکاح سے نکل جائے گی، وہ عورت کسی اور جگہ پر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جو طلاق یافتہ ہیں، مطلقات طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یتربصن وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء 3 حیض، ثلاثہ 3 قروء حیض۔ اب یہاں پر عدت بیان کی جا رہی ہے مطلقہ عورت کی، اس کے اندر بھی چند صورتیں ہیں۔ ایک عورت وہ ہے کہ جس کو حیض ہی نہیں آتا، عمر کم ہے، چھوٹی عمر ہے، اس کو حیض نہیں آتا، اسے طلاق دے دی گئی، اس کی عدت کتنی ہے؟ اسی طرح دوسری عورت ہے کہ جس کو حیض نہیں آتا، اس کی عمر بہت زیادہ ہے، بوڑھی عورت ہے، اسے بھی حیض نہیں آتا، اس کو طلاق دے دی گئی، تو ان دونوں کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ کتنی؟ 3 مہینے ان کی عدت ہے، 3 مہینے گزر جائیں گے، وہ اس کے نکاح سے بالکل نکل جائیں گی، کسی اور جگہ پر نکاح کر سکتی ہیں۔ تیسری عورت جسے حیض آتا ہے، حیض آتا ہو، اس کی عدت کے اندر پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے پیٹ کے اندر حمل تو نہیں ہے، اگر تو اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے تو اس کی عدت اور ہے، اور اگر حمل نہیں ہے تو اس کی عدت اور ہے۔ عورت ہے، اس سے طلاق ہو گئی، اب دیکھیے کہ اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے کہ نہیں، اگر تو اس کے پیٹ کے اندر حمل ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ عورت عدت کے اندر رہے گی، چاہے وہ بچہ 4تھے دن پیدا ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ بچہ 8 یا 9 ماہ کے بعد پیدا ہو، پھر 8 یا 9 ماہ اس کی عدت چلے گی۔ دوسری وہ عورت جس کے پیٹ کے اندر حمل نہیں ہے، حیض اسے آتا ہے، اسے طلاق ہو گئی تو اس کی عدت 3 حیض متعین ہے، 3 حیض اس کی عدت متعین ہے، 3 حیض گزارے گی، 3 حیض پورے کرے گی تو پھر اسے وہ اس کے نکاح سے بالکل نکل جائے گی۔ یہ طلاق کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ حیض کے اندر طلاق نہ دیں، طلاق دیں تو طہور کے اندر، پاکی کے اندر، جو پاکی کے دن ہوں ان کے اندر طلاق دی جائے، پھر ایک حیض گزرے اس کے بعد دوسری طلاق دیں، پھر حیض گزرے پھر تیسری طلاق دیں، پھر حیض گزرے وہ عدت مکمل ہوگی۔ تو گویا کہ اگر وہ عورت والمطلقات یتربصن بانفسہن، طلاق یافتہ عورتیں وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 حیض، 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو وہ انتظار کریں گی، 3 حیض۔ اچھا، اسلام کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ایک بڑی چاشنی رکھی ہے، بڑی اس کے اندر ایک رب کائنات نے حکمت رکھی ہے۔ ایک ہی جملے سے 3 مرتبہ طلاق دیں پھر بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی، لیکن صحیح طریقہ کار بتلایا کہ 3 مہینوں کے اندر طلاقیں دیں، 3 طلاق، ایک طلاق دیں۔ اب ظاہر ہے جب طلاق ہوگی تو میاں بیوی تو اسی وقت سے الگ ہو جائیں گے، جدا ہو جائیں گے، تو اب شاید کہ اگلی طلاق کے نوبت ہی نہ انہیں آئے، طلاق سے پہلے رجوع کر لیں یا انہیں نصیحت حاصل ہو جائے۔ اگر ایک کے بعد بھی نصیحت حاصل نہ ہو تو دوسری کے بعد شاید نصیحت حاصل ہو جائے، تو پھر بھی اگر نصیحت حاصل نہ ہو پھر جا کر تیسری ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے، ہو جاتی ہے ایک ہی جملے سے یا ایک ہی دفعہ کہہ دینا تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق اس سے بھی 3 مرتبہ ہو جائے گی، 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن یہ طریقہ کار غلط ہے، طریقہ کار اسلام نے متعین کیا ہے۔ ولا یحل لہن، اور نہیں حلال ان عورتوں کے لیے ان یکتمن، یہ کہ وہ چھپائیں،
ما خلق اللہ فی ارحامہن، ما وہ کچھ، خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان عورتوں کے رحموں کے اندر، ان کے پیٹوں کے اندر جو اللہ نے پیدا کیا، ان کے لیے حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ اس سے چھپائیں۔ اگر اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو پھر بھی ظاہر کر دے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تاکہ اس کی عدت جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ فلاں دن سے لے کر فلاں دن تک اس کی عدت رہے گی۔ اسے سمجھا دیا جائے یہ مسئلہ کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک تو عدت میں ہے۔ اور اگر اس کے پیٹ کے اندر بچہ نہیں ہے، حیض سے آتا ہے، تو پھر بھی اسے بتلا دینا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے اس بات کو۔ حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن ان کے پیٹوں کے اندر، ان کے رحموں کے اندر، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر کن یؤمن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اگر اللہ پر یعنی مومنہ عورت ہے تو اس کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ ان کو چھپائے۔ وبعولتہن اور ان کے شوہر، ان عورتوں کے شوہر، احق زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن ان عورتوں کو لٹانے کا، فی ذالک اس میں، اس عدت میں، چونکہ یہ جو عدت ہے ایک طلاق کی عدت ہے، ایک طلاق ہے یہ دو طلاقیں ہیں، اس کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اب ایک طلاق ہو گئی یا دو طلاقیں دے دیں، اب اس کے بعد ان کا ارادہ بنا گھر کو چلانے کا، تو خاوند زیادہ حق رکھتے ہیں کہ احق بردہن ان عورتوں کو اپنے پاس واپس لے آئیں، ان عورتوں کو لے آئیں اور ان کے ساتھ رجوع کر لیں، رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان ارادو اصلاح اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا، اگر وہ ارادہ رکھیں اصلاح کا، تو پھر عورت کو وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یعنی ایک یا دو طلاقوں کے بعد وہ رجوع کر سکتے ہیں، یہاں پر نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عدت کے اندر اندر ہی ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دے دی ہیں، عدت کے اندر اندر خاوند اگر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور طلاق کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کی نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس کی عدت مکمل ہو گئی، ایک طلاق دی عدت مکمل ہو گئی یا دو طلاقیں دی عدت مکمل ہو گئی، تو اب بھی اس کے بعد ایک حل ہے کہ وہ نکاح کر کے دوبارہ اس کو اپنے نکاح کے اندر لا سکتا ہے، نکاح کر سکتا ہے اس عورت کے ساتھ، دوبارہ سے نکاح ہوگا، دوبارہ سے گواہ متعین ہوں گے۔ اور اگر تین طلاقیں دے دی ہیں تو اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اب اس خاوند کے پاس آنے کا حل باقی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ حلالے والا جو طریقہ ہے وہ آگے اگلی آیت مبارکہ کے اندر آئے گا، وہ ایک اور طریقہ ہے کہ پھر دوسرے خاوند کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، پھر اس کے بعد واپس آ سکتی ہے، وگرنہ اس کے بغیر کوئی مطلب کوئی فدیہ دے کر ہم وہ اس بیوی کو واپس لے آئیں یا نکاح کر کے واپس لے آئیں، تین طلاقوں کے بعد کوئی حل باقی نہیں رہتا حلالے کے علاوہ۔ وَلَهُنَّ ان عورتوں کے لیے، مثل الذی علیہن بالمعروف مثل اس کے، علیہن جو ان عورتوں پر ہے، بالمعروف دستور کے مطابق۔ دیکھیے گا بعض چیزیں، بعض حقوق ہیں عورتوں پر لازم ہیں، اور بعض حقوق وہ ہیں کہ جو مردوں پر لازم ہیں۔ جیسا کہ عورتوں کے ذمے بعض حقوق ہوتے ہیں، اسی طرح بعض حقوق مردوں کے ذمے ہوتے ہیں۔ بعض حقوق عورتوں پر واجب ہیں اور بعض حقوق مردوں پر واجب ہیں، اور یہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن مثل اس کے کہ جو ان عورتوں پر لازم ہیں، ان عورتوں پر ہیں، ان عورتوں پر فرض ہیں، جس طرح ان عورتوں پر فرض ہیں اسی طرح ان عورتوں کے لیے بھی کچھ حقوق ہیں، یعنی خاوند کے ذمے بھی کچھ حقوق لازم ہوتے ہیں بالمعروف دستور کے مطابق۔ بلی اچھا خاوند کے ذمے، یہ عورتوں کے ذمے ہے، خاوند کی وہ اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کے گھر بار کو وہ خیال سے رکھنا، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا، اس کے مطلب مال کی حفاظت کرنا، یہ عورت کے ذمے حقوق ہیں۔ اور خاوند کے ذمے کچھ حقوق ہیں کہ وہ بھی اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے کپڑا پہننا، جو وہ پہننے کے لیے جو اسے ضرورت ہو وہ لا کر دے، رہنے کے لیے، رہائش کے لیے جو اسے ضرورت ہو، اچھا گھر اس کے لیے وہ اس کا بندوبست کرے، کھانے کا اچھا بندوبست کرے۔ یہ سارے کے سارے یہ حقوق مردوں پر لازم ہیں، عورتوں پر الگ سے حقوق ہیں، مردوں پر الگ سے حقوق ہیں، لیکن ہیں دونوں پر ایک دوسرے کے، جیسے عورت پر فرض ہیں کچھ حقوق واجب ہیں، اسی طرح مردوں پر بھی کچھ حقوق لازم ہیں۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ کریم نے مردوں کے لیے علیہن ان عورتوں پر ایک درجے کی فضیلت رکھی ہے، مردوں پر، مردوں کے لیے وہ ایک درجہ ہے، ایک وہ درجہ وہ فضیلت زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزت والی ذات ہے، حکیم ذات ہے۔
الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہاں سے طلاق رجعی، جس طلاق کے بعد آدمی رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، اللہ کریم جل شانہ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، پس آپ روک لیں اسے بمعروف، احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، بمعروف دستور کے مطابق، او تسریح، یا آپ چھوڑ دیں بِإِحسان، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اس عورت کو رکھیں یا اس عورت کو چھوڑ دیں، جو بھی طریقہ ہو، رکھنا ہو پھر بھی دستور کے مطابق، یعنی جو تمہارے اوپر حقوق لازم ہے ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کو رکھیں اپنے پاس۔ اگر چھوڑنا چاہتے ہیں تو بے احسان، احسان کے ساتھ اسے چھوڑیں، اچھے سلوک کے ساتھ اسے چھوڑیں، بد سلوکی کے ساتھ اسے نہیں چھوڑنا، ذلیل کر کے اسے نہیں چھوڑنا، لوگوں کے اندر خام خواہ اس کے اوپر تہمتیں لگا کر یا اس پر کوئی ظلم و ستم کر کے اسے نہیں چھوڑنا، بے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ اسے چھوڑ دیں۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا مردوں کے لیے، نہیں حلال تم مردوں کے لیے، لکم تمہارے لیے، یعنی مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا یہ کہ تم لو، مما اس چیز میں سے، آتیتموہن جو تم نے دیا ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، تم نے حق مار ان کو دیا یا اس کے علاوہ اور تم نے کچھ مال ان عورتوں کو دے دیا، تو اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم ان سے واپس لو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں جو کچھ عورتوں کو دے دیا سو دے دیا، بس جب تک ان کے ساتھ وہ زندگی چلی سو چلی، جب طلاق دے دی کوئی مطالبہ کرنا بیٹھ جائے کہ بھئی میں نے تجھے اتنا حق مہر دیا واپس کر، میں نے تجھے فلاں چیز دی واپس کر، فلاں چیز فلاں مال میں نے تجھے دے دیا واپس کر، فرمایا یہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے واپس لو۔ الا ان یخافا، اللہ مگر یہ کہ وہ دونوں خوف کرتے ہوں کہ اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ الا ان یخافا سے اللہ کریم نے ایک اور مسئلہ بیان کیا ہے، الا ان یخافا سے، وہ مسئلہ یہ ہے خلو والا مسئلہ، خلو والا مسئلہ۔ ایک صحابیہ تھی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے، ان کی بیوی اللہ کے نبی حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے خاوند ثابت بن قیس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، چونکہ ان کا وہ حسن و جمال بھی اتنا نہیں ہے، قد کاٹ بھی اتنا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جب میں لوگوں کے اندر انہیں کھڑا دیکھتی ہوں نا تو وہ مجھے سب سے پست نظر آتے ہیں، کمتر نظر آتے ہیں، تو یا رسول اللہ میرا اس کے ساتھ نبھا بہت مشکل ہے، میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جو ثابت بن قیس نے تمہیں وہ فلاں باغ دیا ہے وہ باغ اسے واپس کر دو گی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں اسے باغ بھی واپس کرتی ہوں، اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ میں اسے دوں گی، میرے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چلیں ٹھیک ہے، پھر حضرت ثابت بن قیس کو بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی آپ کی بیوی آپ سے طلاق لینا چاہتی ہے، اور اگر وہ باغ جو آپ نے اسے دیا ہے وہ آپ لے لیں اور اسے طلاق دے دیں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے یا رسول اللہ جیسے آپ حکم فرمائیں۔ اب یہ تو خلو والا مسئلہ، اب خلو ہے نا اس کے اندر، اب بیوی چاہے تو وہ کچھ مال دے کر خاوند سے طلاق لے سکتی ہے، اسے کہا جاتا ہے خلو، کہ بیوی کچھ مال دے اور اسے طلاق لے لے، بیوی کچھ مال دے اور اسے خاوند سے طلاق لے لے، مال دے کر طلاق لے، اسے کہا جاتا ہے خلو۔ یہ خلو والا مسئلہ اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ویسے تو تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اپنی بیویوں سے مال لو، لیکن اگر خلو والی صورت آ جائے پھر تم اس سے مال لینا چاہو تو پھر لے سکتے ہو۔ دیکھیں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان تاخذوا یہ کہ تم لو مما آتیتموہن اس چیز میں سے جو تم نے دیا ہے ہن ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی لینا جائز نہیں ہے، ہاں الا ان یخافا مگر یہ کہ تمہیں وہ دونوں خوف کرتے ہوں اللہ یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، وَإِنْ خِفْتُمْ پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ یقیما یہ کہ تم نہیں قائم رکھ سکو گے حدود اللہ کی حدود کو، تو فلا جناح علیہما
پس نہیں ہے گناہ نہیں ہے علیہما ان دونوں پر، میاں اور بیوی پر، فیہما اس چیز کے، فی مفتدت بھی اس چیز میں کہ جو عورت بدلہ دے، عورت جو فدیہ دے، عورت جو بدلہ دے، فدیہ معنی بدلہ ہے یہاں پر، عورت جو بدلہ دے کر پھر طلاق لے لے، پھر اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، پھر وہ آدمی خاوند وہ مال لے سکتا ہے، پھر لینے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر ویسے طلاق دی ہے، طلاق دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے مال دے دو جو میں نے تجھے دی ہے، ایسے مانگنے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بیوی کہتی ہے کہ میں نے جو فلاں مال تیرا لیا ہے، جو فلاں چیز ہے میرے پاس، وہ میں تجھے دیتی ہوں اور مجھے طلاق دے دے اس کے بدلے کے اندر، ہاں اگر اس پر راضی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ خلو والی صلح جائز ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها تم حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، حد سے نہ بڑھو۔ ومن یتعدی حدود اللہ، اور جو شخص تعدی کرے اللہ کی حدود سے، آگے بڑھے اللہ کی حدود سے، تو فاولئک هم الظالمون، یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں، اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے والے جو لوگ ہیں یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ یہاں پر یہ طلاق رجعی والا مسئلہ بھی آ گیا، خلو والا مسئلہ بھی آ گیا، اور اس سے پہلے جو مطلقہ عورت ہے ان کی وہ عدت والا مسئلہ بھی آ گیا، عدت کتنی اس نے گزارنی ہے، اور اس سے پہلے مسئلہ الہ والا مسئلہ بھی آ گیا۔ یہ سارے کے سارے مسائل ہیں، انہیں خوب اچھے طریقے سے یاد کر لیں، یہ ہماری ساری زندگی کے اندر ہمیں کام آنے والے مسائل ہیں۔